آخر کیا وجہ بنی کہ یہ جنگ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 10 نہیں 20 نہیں بلکہ پورے 116 سالوں تک جاری رہی؟ دی انفو کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتایا جائے گا جس کے بارے میں شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ یہ جنگ 100 ایئر وار کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، البتہ یہ جنگ 116 سالوں تک جاری رہی۔ ناظرین، جنگ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب 1337 میں فرانس کے بادشاہ چارلس کا انتقال ہوا تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا جو کہ بادشاہت کو سنبھالتا، تو انگلینڈ کے ایڈورڈ سوم نے فرانس کا بادشاہ بننا چاہا۔ مگر یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ فرانس کے لوگ کسی بھی غیر ملکی کو بادشاہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر فرانس کے فلپ 5 نے کہا کہ فرانس کی بادشاہت کا اصل حقدار تو میں ہوں، جس کی بنا پر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس جنگ میں پہلی بار تیر کمانوں کا استعمال کیا گیا، جس سے فرانس کی فوج پر کافی برے اثرات پڑے۔ یہ تیر کمان انگریزی نوعیت کے بنائے گئے تھے۔ اگرچہ 116 سالہ لڑی گئی جنگ کو ایک ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، البتہ میں آپ کو اس جنگ میں ہونے والے حیران کن واقعات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ 1424 میں ایک لڑکی جس کا نام جون آف آرک تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے خدا کے احکامات ملے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدائی احکامات کے مطابق فرانس کو آزاد کرایا جائے اور چارلس چہارم، جو کہ اس وقت فرانس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ مگر 1429 میں اسی لڑکی نے ہی چارلس چہارم کو مار دیا۔ اگر وہ مسلسل کہتی رہی کہ میں تو خدائی احکامات پر عمل کر رہی ہوں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 1430 میں انگلینڈ کے اتحادیوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے انگلینڈ کے حوالے کر دیا۔ انگلینڈ میں ان پر مقدمہ چلا اور اس لڑکی کو کفر اور جادوگری کے ذمے میں زندہ جلا دیا گیا۔ 1930 کے بعد 1935 میں دوبارہ مقدمہ کھلا اور اس میں یہ لڑکی بے گناہ قرار پائی اور بعد میں 1920 میں ان کو فرانس میں سینٹ کا خطاب دیا گیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس جنگ میں ایک وبا بھی پھیلی جس کو بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں لاکھوں انسانوں کی جانیں چلی گئیں۔ نام کے باوجود بھی یہ جنگ 100 سالوں تک نہیں بلکہ 116 سالوں تک لڑی گئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد انسانوں نے طویل ترین کمانوں اور جدید اسلحے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس 116 سالہ لڑی گئی جنگ میں 3 مضبوط ترین جھڑپیں ہوئیں، جس میں سلائس، پوئٹیرس اور کریسی کے نام سے سر فہرست مارکے موجود ہیں۔ مگر آپ کو جان کر کافی حیرت ہوگی کہ یہ تینوں جنگیں انگلینڈ بذات خود جیت گیا اور آخر میں فرانس کو بخوبی کامیابی مل گئی۔ جنگ کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب فرانس نے بوردو کو فتح کیا تو انگلینڈ کے پاس صرف کالی کا علاقہ رہ گیا، تو باہمی اتحاد دونوں جانب سے بڑھا اور فرانس کو بذات خود لیڈرشپ دی گئی اور بادشاہ فرانس کا دوبارہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اگرچہ اس جنگ میں فرانس کو فتح یاب ڈکلیئر کر دیا گیا اور انگلینڈ اور فرانس کے درمیان صلح اور متحد کا ایک معاہدہ ہوا، مگر پھر بھی آپ کو جون آف آرک کا کردار ایز اے ہیروئن ہی ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو فن آزادی سے روشناس کرایا۔ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جنگ 116 سالوں تک کیسے اور کیا وجہ بنی کہ اتنے عرصے تک یہ جاری رہی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ کنگ ایڈورڈ کا ایک بیٹا جو کہ کافی مضبوط اور جنگی قابلیت کا حامل تھا، اسی نے ہی اس جنگ پر مثبت اثرات ڈالے اور یہ 116 سالوں تک لڑی گئی، اور اسی طرح سے فرانس کی عوام کے اندر بھی بغاوتیں اور ان کو مذہبی طور پر اکسایا گیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ اتنے لمبے عرصے تک جاری رہی اور آخر میں آ کر صلح اور اتفاق جو کہ آج تک ان ممالک کا چلتا رہا ہے اور ابھی تک یہ معاہدہ ان کے درمیان ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔